الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اما بعد، قابل احترام حضرت علامہ ابوالفتح سید نصرت میاں صاحب قبلہ تشریف اللہ دامت برکاتہم، و حضرت مولانا سید شاہ نور محمد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، و علی جناب سید جلال افتخار محمودی صاحب، و علی جناب امجد علی خان صاحب، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کی خدمت میں جشن عید میلاد مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں آج کے اس اہم جشن کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کروں، ابھی آپ نے حضرت مولانا سید شاہ نور محمد صاحب قبلہ تشریف اللہ دامت برکاتہم سے ایک بات یہ سماعت کی کہ آپ حضرت نے فرمایا کہ یہ دائرہ صرف ان کا اپنا دائرہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم مہدویہ کا دائرہ ہے۔ میں بہت ہی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قوم مہدویہ کا دائرہ ہونے کا حضرت نے اظہار کیا ہے اور یقیناً ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ اگر اس دائرے کا کوئی حقدار ہے تو وہ یہ فقیر ہے، اس لیے کہ حضرت کے جد اعلیٰ، فقیر کے جد اعلیٰ محفوظ عن الخطا حضرت بندگی میرا سید عبدالحی روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں۔ قوم مہدویہ میں خاندان منوریہ کے بعد اگر کہیں پر حضرت کا سلسلے تربیت ہے تو وہ اسی دائرے میں ہے، تو گویا یہ ہمارا دائرہ ہے۔ نہ میں اس دائرے سے باہر ہوں اور نہ ہی یہ دائرہ مجھ سے دور ہے، بلکہ یہ ہمارے اسلاف ہی نے اس کو ایک کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ فقیر جب تک یہاں رہے گا اس دائرے کا خادم بن کر حضرت کی دعائیں لیتا رہے گا۔ اور ایک بات کہ حضرت نے یہ بھی بتایا کہ آج سے تقریباً 30-35 سال سے حضرت علامہ ابوالفتح سید نصرت میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم اس قوم ملت کی سرزمین امریکہ پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج جب میں یہاں کے حالات اور ماحول کو دیکھتا ہوں تو جو نوجوان اس وقت نوجوان تھے یا کم سن بچے تھے جنہوں نے حضرت کی صحبت اور تربیت اختیار کی، وہی آج مجھے ایک مکمل مضبوط مہدوی نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت کا بہت بڑا قوم مہدویہ پر احسان ہے۔
ہم حضرت کی قدر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت کی درازی عمر فرمائے، اللہ حضرت کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے تاکہ ہم ان کی سرپرستی میں قوم کی خدمت انجام دے سکیں۔ یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میری نظر میں ایک طویل تقریر کی ضرورت ہے کہ جس سے قوم مہدویہ کو یہ واقف کروایا جائے کہ حضرت قبلہ نے کیا خدمات یہاں پر انجام دی ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز ہم کبھی یہ موقع خود فراہم کریں گے جس میں حضرت کی خدمات کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ چونکہ آج کا یہ جلسہ جلسے جشن عید میلاد مہدی موعود علیہ السلام کے عنوان پر ہے، یقیناً کوئی طویل تقریر مقصود نہیں ہے، لیکن اختصاری کے ساتھ جب آپ سے مخاطب ہونا ہے تو ایک عنوان ضروری ہے۔ میں نے بارہا سوچا کہ کس عنوان پر آج آپ سے خطاب کروں۔ مختلف قرآنی آیات، قرآنی مضامین میرے پیش نظر رہے، لیکن آخر میں ایک عنوان پر آ کر رک گیا۔ ممکن ہے کہ وہ عنوان آپ کو بھی پسند آئے۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ایک محمد سے دوسرے محمد تک۔ اگر میرا یہ عنوان آپ کو سمجھ میں آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میری پوری گفتگو اور میری پوری فکر سمجھ میں آ گئی کہ ایک محمد سے دوسرے محمد تک۔ اب پہلا محمد کون ہے؟ کس کو ہم پہلا محمد کہتے ہیں؟ ہم پہلا محمد کس کو مانتے ہیں اور آخر محمد کس کو مانتے ہیں؟ ہم پہلا محمد ہمارے اور آپ کے نبی آقا کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یہ تمام عالم اسلام کا عقیدہ ہے، یہ ان کا ایمان ہے، لیکن یہ محمد کا تذکرہ کہاں سے ہوگا؟ اگر آپ عالم اسلام پر نظر ڈالیں گے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ 571 عیسوی یعنی 571 سے کیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ فلاں مقام پر فلاں شہر میں ولادت ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس سے کچھ پہلے سے بات کی جائے، تھوڑا سا اور اٹھایا جائے تاکہ ہماری فکر، ہم مصدق امام مہدی ہیں تو ہماری فکر کی وسعتیں بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، لہذا ہم وہاں سے تذکرہ کرتے ہیں جو ابھی زمان اور مکان اور مقام کی کوئی حدود نہیں ہے، جس کو خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ اب آپ دیکھیں، آپ میری گفتگو کو اس بات سے سمجھیں کہ ہم نورانیت سے، روحانیت سے مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ جلسہ عید میلاد مہدی کا ہے، یہاں پر تذکرہ اول محمد کا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک یہ کہ اگر جب تک انسان، بشر اول محمد کے مقام مرتبے کو نہیں سمجھ پائے گا، وہ آخر محمد کے مقام مرتبے کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے وہاں بندے کا ذکر ہے۔
اب اس کے علاوہ ایک اور اہم بات اس میں یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ نورانیت محمد، روحانیت محمد کو جو تسلیم کرتا ہے وہ مادیت کی نظر سے، مادیت کے طور پر یہ نہیں کہے گا کہ محمد مکے میں پیدا ہوئے، دائی علیمہ کے گھر پرورش ہوئی، وہ نوجوان ہوئے تو تجارت کیے ہیں، وہ جب اپنی عمر کے 40ویں حصے میں پہنچے تو پھر انہیں خواب آنے لگے، ایک منزل وہ بھی آئی کہ زنبیلونی زنبیلونی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ نے سنبھالا اور کہا کہ یہ جبرائیل ہے، یہاں تک کہ بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ تو نبی ہے۔ میرے الفاظ پر غور کرے، جو محمد الرسول اللہ کو مادیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد دعویٰ کیا اور بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ نبی ہے۔ یہ ان کا اسلام ہے، ہمارا اسلام یہ نہیں۔ ہمارا اسلام ہے، ہمارا رسول ہے، اول ما خلق اللہ نوری کنت نبیا بین آدم بین الماء والتین کی منزل پر۔ اب آپ دیکھیں محمد سے محمد تک، اب آپ دیکھیں حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے لخت جگر نور نظر کا نام کیا رکھا؟ تو تاریخ آپ کی، روایت آپ کی، راوی آپ کے کہیں گے کہ محمد رکھا۔ اچھا، جب عبد المطلب عبداللہ کے بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ محمد نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب یہ طے ہو گیا، آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ میری بات کو پوری طرح سمجھ سکے۔ عبد المطلب عبداللہ کے بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں تو خداوند قدوس کا اٹھتا ہے یہ محمد نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور جس مہدی کا نام کس نے رکھا؟ مہدی کا نام کیا ہے؟ یہ تو منصب ہے مہدی، نام کیا ہے؟ نام ہے محمد۔ اچھا، کس نے رکھا؟ کیا حضرت عثمان شیرازی نے رکھا؟ کیا ان کے والد عبداللہ نے رکھا؟ نہیں، آپ غور کریں، عبد المطلب عبداللہ کے بچے کا نام محمد رکھے تو خدا کہے محمد الرسول اللہ۔ اب جب خود محمد الرسول اللہ مہدی کا نام محمد رکھے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ ہم اپنے امام کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں۔ ہم آج بازار میں بکنے والی اشیاء کے خریدار ہو گئے ہیں۔ معاف فرمانا، ہمارے امام کا مقام بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اچھا، بات نام کی ہوئی تو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت طاہرہ صدیقہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بی بی عائشہ بتانا محمد الرسول اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ بی بی عائشہ سے سائل نے سوال کیا کہ بی بی بتاؤ محمد الرسول اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کے اخلاق کان خلقہ القرآن الکریم۔ مقام غور ہے، محمد الرسول اللہ کی سیرت بی بی عائشہ سے پوچھے تو بی بی عائشہ جواباً ارشاد فرمائے کان خلقہ القرآن الکریم۔ تو آج امت محمدیہ کے ایمان میں یہ بات داخل ہے اور برملا ہر مسلمان کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے اخلاق کیا ہے تو کہتے ہیں کان خلقہ القرآن الکریم۔ تو کانہ خلقہ القرآن الکریم کے مقام پر جو فائز ہے، اگر وہ کہے مہدی کے اخلاق کے بارے میں کہ خلقہ خلقی تو اس کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، بہت خوب۔
اب آپ دیکھیں مقام مہدی علیہ السلام، ہم آج اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں ایک حکایت، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نوجوان میرے دوست میرے سامنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری بات پوری طرح وہ سمجھیں کہ ہمارا ایمان کتنا قیمتی ہے، اور اس قیمتی ایمان کو ہم کتنی حقیر اشیاء میں فروخت کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ان کا بچپن تھا کہ ان کی ماں نے انہیں ایک سونے کی انگوٹھی پہنائی۔ اب بچے ہیں، باہر نکل گئے، کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ ایک چور نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور بچے کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ اب آپ اس شیخ سعدی کے واقعے میں آپ اپنے آپ کو داخل کر لیں۔ شیخ سعدی بچے ہیں، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ چور نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ چور عیاری اور مکاری کے ساتھ بچے سے گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا کہ بابا بیٹے بتانا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری امی نے دی ہے، یہ انگوٹھی ہے۔ اچھا یہ انگوٹھی ہے؟ تو اس نے کیا کیا، اس چور نے اس زمانے میں بچے دیکھیا، یہ ہم غور کریں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج بھی چور ہمارے ساتھ اسی عیاری اور مکاری کے ساتھ ہمارے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا انگوٹھی ہے۔ چور نے کہا اچھا یہ انگوٹھی ہے، میرے پاس اس سے بڑی اور قیمتی چیز ہے۔ بچہ ہے، اس کو کیا معلوم کیا حقیر کیا قیمتی۔ اس بچے نے شیخ سعدی نے پوچھا بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ تو اس چور نے اپنی تھیلی سے گڑ نکالا۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں بچے کے سامنے، سونے کی انگوٹھی ہے۔ آپ بتائیے مہنگا سونے کی انگوٹھی مہنگی ہے یا یہ گڑ مہنگا ہے؟ ظاہر سی بات ہے سب کہیں گے سونا ہے، سونا مہنگا ہے، گڑ کیا ہے؟ گڑ ہے۔ اب چور کی دیکھیے آپ عیاری، اس نے کہا اچھا ایک کام کرو یہ انگوٹھی کو چوسو۔ اب شیخ سعدی انگوٹھی کو چوسے، چوسنے کے بعد اس نے واپس کہا اچھا اب گڑ کو چوسو، تو انہوں نے گڑ کو چوسا۔ اب یہ چور ان سے سوال کرتا ہے بتاؤ مزہ انگوٹھی میں آیا یا گڑ میں آیا؟ بچہ بولا گڑ میں مزہ ہے۔ تو وہ چور نے کہا تم یہ مزے کی قیمتی چیز لے لو، یہ بدمزہ بیکار چیز مجھے دے دو۔ وہ بچہ ہے، وہ بچے ہیں، انہوں نے وہ انگوٹھی دے دی اور گڑ لے لیا۔ اب بعد میں وہ اپنی حیات میں کہتے ہیں آج کے دور میں ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے چور اسی طرح کے ہیں، گڑ دے کر ہم سے ایمان کا سونا خرید رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کوئی کچھ بتا دیتا ہے متاثر ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ بتا دیتا ہے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا، کبھی جو وہ آیات قرآن مجید کے جو مکے کے بت پرستوں کے بتوں کے لیے نازل بھی ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں یہ تمہارے لیے ہے، اس میں یہ منع کیا گیا ہے، یہ منع کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بھولے بھالے پھنس جاتے ہیں، گڑ کی طرح گڑ لے لیتے ہیں، سونا دے دیتے ہیں۔ آپ قرآن کا بھی ایک اسلوب ہے، لیکن ایک سسٹم ہے قرآن کا، اس کو سمجھیے۔ قرآن ہم بھی سب تمام پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے اس نظر سے پڑھا قرآن میں 3 مخاطب ملیں گے آپ کو، جس کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے، اس کے 3 ہیں ایڈریس۔ ایک ہے اہل کتاب، ایک ہے تمام لوگ، یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس، ایک اور ایک ایڈریس ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنو۔ اب آپ کو دیکھنا ہے، آپ اپنے آپ کو اہل کتاب میں تصور کر رہے ہیں، اہل شرک میں سمجھ رہے ہیں، آپ جو مخاطب اپنے آپ کو سمجھیں گے اسی کا امپلیمنٹ آپ پر ہوگا۔ لیکن ہم مذہبی ہیں،
تو ہمارے لیے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. اب آپ یہ بھی دیکھیں قرآن میں ایک عظیم معجزہ ہے. 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا. ابتدا کے مکہ مکرمہ کے پورے دور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مکی دور میں جب قرآن نازل ہوا تو 10 مرتبہ آیت کا نزول ہوا، یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس. اور یا ایھا الناس کی آیت کا جب نزول ہوتا ہے تو مضمون کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، اخلاق کریمہ کی بات، یا پھر اللہ کی عبادت کی بات. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اسی طرح پوری آیات ملیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے پورے مکے میں کیا مسلمان نہیں تھے؟ کیا صاحبان ایمان نہیں تھے؟ لیکن پوری مکی دور میں قرآن کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنو کا نزول نہیں ہوا ہے. کب سے ہونے لگا؟ یا ایھا الذین آمنو کا نزول مدینے میں آنے کے بعد. اب مدینے میں آنے کے بعد یا ایھا الناس والی آیات اور مزید 10 آئیں. 10 مکے میں، 10 مدینے میں. جملہ کتنی ہوئی؟ 20 آیات ہوئی. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنو صرف مدینے میں نازل ہوئی. کتنی آیتیں ہیں؟ 89. کتنی ہے؟ 89. 20 اور ادھر 89. یہ سب سے بات کی. اس میں اہل کتاب بھی آ گئے، اس میں مشرک بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، تمام بنی نوع انسان آ گئے. تو قرآن نے ایک مزاج دیا کہ جب بات عام ہوگی تو یا ایھا الناس کہہ کر ہوگی، جب بات خاص ہوگی تو اللہ کے رسول اپنے اصحاب سے کہیں گے دیکھو کوئی غیر تو نہیں ہے. جب اپنے جمع ہو جاتے ہیں تب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو. اور انہی یا ایھا الذین آمنو کی 89 آیات میں ایک عظیم آیت بھی ہے، اور وہ آیت ہے، دیکھیے آپ ذرا تصور کریں، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اصحاب رسول موجود ہے، محمد الرسول اللہ. اپنوں کو جب دیکھیے ایک گفتگو کا ایک مزاج ہوتا ہے، عام بات ایک ہوتی ہے، خاص بات ایک ہوتی ہے. عام بات ہوئی تو یا ایھا الناس کہا، خاص بات ہوئی تو یا ایھا الذین آمنو کہا. اب اپنوں کو جمع کے کہنے لگے محمد الرسول اللہ. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقومہ یحبهم ویحبونہ. آپ تصور کریں کہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے خبردار اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو ہو جاؤ، اللہ ایک نئی قوم کو لائے گا. یعنی اللہ ہمارا بھی ذکر کر رہا ہے کہ ہمارے اوصاف بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ قوم کیسی ہوگی جو قوم سے اللہ محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی. مہدی علیہ السلام، اول محمد. اب آپ دیکھیں اول محمد آخر محمد تک، یہ 2 محمدوں میں کون فرق کر سکتا ہے؟ ہم اپنے کم علمی کے مزاج پر معیارات کو، مقامات کو طے کرنے کی سعی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مہدوی غلو کرتے ہیں، مہدوی گستاخی کرتے ہیں. اچھا مجھے بتاؤ شان مہدی کے غلو کے حدود تو لا کر بتا دو، آپ اس کے لمٹس لا کر بتاؤ. ہم بتاتے ہیں لمٹس، ہم بتائیں گے ہمارے امام کی عظمت کے کیا لمٹس ہیں، بلکہ وہ ہے کہ جس کے کوئی لمٹس نہیں ہے، جس کا نام خود محمد الرسول اللہ نے رکھا، جس کی سیرت کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے کہا خلقہ خلقی. اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، مقام خلیفۃ اللہ.
آپ دیکھیں مہدی علیہ السلام کے پیغام میں آپ نے ہمیں کیا درس دیا. دیکھیے آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ جائیے تھوڑا سا ہم نیچے آ جاتے ہیں, ذرا ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں کہ یہ ان دو سے ہم نے کیا سیکھا ہے اور ان دو نے ہمیں کیا سکھایا. آپ دیکھیں ایک عام سی بات ہے, میں آپ کے سامنے ایک فکر رکھ رہا ہوں. محمد الرسول اللہ خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے. خاندان قبیلہ ہے, چچیرے ہیں, تائرے ہیں, پھوپھیرے ہیں, مومیرے ہیں, ایک بڑا طویل خاندان ہے. اسی طرح میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کا بھی اپنا ایک خاندان ہے جونپور میں. آپ کا پورا ددیال ہے, ننیال ہے, یہ خاندان ہے, دونوں کے خاندان ہیں. کبھی آپ نے غور کیا, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا دے مجھے کہ کوئی ایک روایت لا دے, ضعیف روایت, وضعی روایت, کیسی سے کیسی روایت آپ لانا چاہتے ہیں لے کر آئے, چاہے وہ آپ کا مخالف ہو یا آپ کا وہ محب ہو. کسی نے کیا یہ روایت لائی ہے کہ محمد الرسول اللہ اپنے خاندان والوں سے ناراض تھے, محمد الرسول اللہ نے اپنے خاندان والوں سے جھگڑا کیا, محمد الرسول اللہ نے اپنے خاندان والوں سے ہمیشہ ان سے دست و پہ رہے ہیں یا ان سے اختلاف کیا ہے؟ ایک روایت ہے تو لا کر بتا دیں. ہاں اختلاف ہوا ہے ابو جہل سے, ابو لہب سے, لیکن کس بنیاد پر ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر. نہ جائیداد کا اختلاف ہوا, نہ پھر خود پرستی کا اختلاف ہوا, نہ کسی قسم کا اختلاف ہوا. اور اسی طرح میرا مہدی موعود علیہ السلام کی ایک کوئی, آپ کے تو مخالفین بھی تھے. آپ دیکھتے ہیں آپ کے کسی مخالف نے بتایا کہ آپ نے اپنے خاندان والوں سے اختلاف کیا ہے, ان سے جھگڑا کیا ہے, ان سے جس طرح ہم کر رہے ہیں, یہ جو ہماری سیاست ہے کیا ان دونوں نے کی ہے؟ پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ان دو کے عاشق ہیں. تو کیسے عاشق ہیں؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے ہم عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ان کی سیرت کو اپنانے میں بہت دور ہیں. ہم یقیناً ہم بحیثیت انسان بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیں سادگی. سادگی کے کیا معنی ہے؟ مہدی علیہ السلام نے کیا پیغام دیا؟ سادگی اختیار کرو. ہم سادگی کس کو سمجھتے ہیں؟ پھٹے کپڑے پہن لینا, پرانے کپڑے پہن لینا, ذرا یوں جھک کے چلنا, ہم سمجھتے ہیں یہ سادگی ہے. یہ سادگی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی تو یہ ایک قسم کی ریاکاری اور بناوٹ ہو گئی. سادگی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے جو سادگی کا معیار دیا اسی معیار کو خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام نے برقرار رکھا. سادگی یہ ہے کہ جو حاضر ہو جائے وہ تناول کر لیں اور جو میسر ہیں اسے زیب تن کر لیں, بناوٹ نہ کریں. اب اگر بناوٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو گویا ہم سادگی سے دور ہے. اور یہ سادگی غریب بھی نہیں کر رہا ہے, امیر بھی نہیں کر رہا ہے. چاہیے کہ سادگی تو دونوں اختیار کریں, لیکن ہمارے پاس سادگی کا ڈیفینیشن چینج ہو گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں نہیں ایسا کر لیں گے تو ہو جائے گا, ویسا کر لیں گے تو ہو جائے گا. نہیں, پہلے تو دل صاف ہونا ضروری ہے. ہماری آج جو تکلیف کی سب سے آج جو ہم پریشان ہیں, ہماری حیجانی کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہم بارہا کہتے ہیں, سنتے سنتے ہم مر جائیں گے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے. آپ کبھی سوچئے یہ جلسے منعقد ہوتے ہیں یا مقررین, واعظین یا مرشدین یا علماء یہ جو بیان کرتے ہیں, یہ کیا کوئی ٹائم پاس ہے؟ یقیناً ٹائم پاس ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کیسے ٹائم پاس ہے؟ ہم جلسے کے بعد نمبرنگ کرتے ہیں, ارے آپ انہوں زبردست, انہوں زبردست, یہ ہو گیا ہمارا ٹائم پاس. لیکن آپ اس ٹائم پاس میں ایک چیز کو پاس کر دے رہے ہیں. اگر ایک چیز کو مہدی علیہ السلام کے تمام تعلیمات اتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں کہ یقین مانیے اگر ہم اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائے تو آج کے دور میں بھی اگر ابوالکلام آزاد آ جائیں تو کہیں گے کہ یہ انسان نہیں بلکہ اللہ
اللہ نے اپنی زمین کی تطہیر کے لیے ملائکہ کو زمین پر نازل کیا ہے۔ ایک چیز مہدی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے، میں 2 روایتیں کہہ کر اپنی بات تمام کر دیتا ہوں۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی کوئی بات یا ان کا کوئی واقعہ رکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ اپنی طرف سے بول لے رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس ہوا یہ ہے، ہمارے بزرگوں کے واقعات، ان کی سیرتیں، ان کے کردار اور ان کے افعال و اعمال کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ 2 روایتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اعلان کیا کہ تمام مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ اب تمام لوگ جوق در جوق مسجد نبوی میں جمع ہونے لگے۔ ایک بڑا اجتماع مسجد نبوی میں جمع ہو گیا۔ اب ہر کوئی آپس میں یہ بات کر رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسلمانوں پر بڑی آفت آ گئی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں پر مشرکوں نے حملہ کر دیا ہے۔ کوئی کہتا ہے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کے دشمن ان کے قتل پر آمدہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ پر اب چڑھائی ہونے والی ہے۔ ایک اہم خاص بات ہے، چونکہ اس وقت کی وہ پارلیمنٹ ہے، آپ نے تمام مسلمانوں کو جمع کر لیا اور تمام بڑے متفکر ہیں۔ آپ امیر المومنین عمر ابن خطاب ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اب لوگ منتظر ہیں کہ بڑا خاص اعلان ہونے والا ہے، خاص بات ہونے والی ہے، خاص حکم صادر ہونے والا ہے۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میں جب بچہ تھا، حضرت عمر اب ممبر پر یہ گفتگو کر رہے ہیں پورے مسلمانوں کو جمع کر کے۔ اب آپ دیکھیں اس روایت میں، اس واقعے میں اگر یہ غلط تو نعوذ باللہ من ذالک مہدویت غلط، اگر یہ صحیح تو پھر مہدویت اسی کا نام ہے۔ جمع کیا، ایک اہم مسئلہ سمجھ کر سب جمع ہو گئے اور بیٹھ کر ممبر پر حمد و ثنا کے بعد کہنے لگے کہ میں جب بچہ تھا، ہمارے شہر میں فاقہ ہو جاتا، کھانے کی تنگی ہو جاتی، گھر میں رزق ختم ہو جاتا تو میری ماں مجھے میری خالہ کے پاس بنی مخزوم کے پاس بھیج دیتی تاکہ میں اپنی خالہ کے پاس رہ کر کچھ کھا لوں، اور میں چلے جاتا اپنی خالہ کے پاس دن، اور میرے خالو مجھے دیکھ کر کہتے اچھا تمہارے شہر میں اب اناج نہیں ہے، قید ہے، بھوک مری ہے، تو تمہاری ماں نے تمہیں یہاں بھیج دیا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن کام کرنا پڑے گا۔ اور ان کے خالو ان سے دن بھر بکریاں چرواتے، شام جب واپس گھر آتے تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر کہ کبھی ایک مٹھی کشمش مجھے دے دیتے تو کبھی ایک مٹھی کھجور دے دیتے، میں مزدوری کرتا دن بھر، ایک مٹھی کشمش ایک مٹھی کھجور کھا کر سو جاتا، صبح اٹھتا پھر اسی طرح میری زندگی گزرتی۔ اب جب ادھر سے قحط کا ماحول ختم ہوتا تو میری ماں کسی کو بھیج کر مجھے بلا لیتی۔ یہ بات کہی اور زار و خطار رونے لگے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول بھی بازو ہی آپ کے تشریف فرما تھے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ خاص اجتماع منعقد کیا، لوگوں کو جمع کیا اور یہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت آیا، حضرت عمر نے امامت کی، نماز ختم ہوئی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا عمر خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ پوچھے کچھ نہیں، کہا کہ اتنے تمام لوگوں کو ایک خاص بات کے لیے جمع کر کے تم اپنے بچپن کا واقعہ سنانے لگے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو پھر زار و خطار روتے ہوئے کہنے لگے کیا بتاؤں عبد الرحمن، اب دیکھیے یہ ہے مہدویت، یہ مہدویت ہم نے چھوڑ دی ہے، معاف فرما۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کیا بتاؤں عبد الرحمن، کل سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں بہت بے چین ہوں،
کہ کسی نے آ کر کہا کہ عمر مبارک ہو، تمہارے نام کا ڈنکا مصر میں بج رہا ہے، لوگ تمہارے نام کے دبدبے سے کانپ رہے ہیں، عمر تمہارا خوف تمام ملک مصر پر ہے. تو میرے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ مجھ میں یہ پھر اپنی خودی پیدا ہو رہی ہے کہ یہاں میں مدینے میں ہوں، وہاں میرے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے باطن کی اصلاح ہو، لوگوں کو جمع کر کے میں نے اپنی اوقات بتا دی کہ عمر کچھ نہیں ہے، فاقے پڑ جاتے تو مزدوری کرتا تھا. آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، ہماری عزت ہو، لوگ ہمارے نام کے چرچے کریں. اور وہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ چرچے ہونے لگے تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا نفس اب پھولنے لگا ہے، تو میں اس کو قابو میں کرنے کے لیے لوگوں کو گواہ رکھ کے بتا دیا کہ میری اوقات ایک چرواہے کے سوائے کچھ نہیں. کیا مہدی علیہ السلام نے یہی نہیں درس دیا؟ بتائیے. مہدی علیہ السلام نے تو یہی پیغام کیا کہ خودی کو مٹاؤ، خدا کو پاؤ. ہم آج خودی میں اس قدر غرق ہیں تو خدا کہاں سے ملے گا؟ ہم ہر ایک کو حقیر سمجھتے ہیں، ہر ایک کو ذلیل سمجھتے ہیں. یاد رکھیں کوئی حقیر نہیں ہے، سب اللہ کا بندہ ہے، اور وہ اللہ کے قائم کردہ نظام کے مطابق امیر ہے یا غریب ہے، وہ کالا ہے یا گورا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اور آپ کا یہ قصور ہے کہ آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں. ایک دوسری روایت سنا کر میں بات تمام کر دوں. شیخ کبیر احمد رفاعی اہل سنت والجماعت میں سلسلے رفاعیہ کے بانی گزرے. اب دیکھیں ہم مہدویت، ہم آج ہمارا یہ مزاج ہے، ہم خود کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دوسرے کو سب سے کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں یہ حقیر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کسی کو حقیر نہ سمجھیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور ہم اپنی زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں کہ سامنے والے کو حقیر کریں اور اس کو حقیر سمجھیں. شیخ کبیر احمد رفاعی ایک کھیت کے راستے سے گزر رہے تھے، پگڈنڈی کے راستے سے، کہ اچانک سامنے سے ایک کتا آ گیا، اور وہ کتا اس کے جسم پر کیچڑ ہے، پانی ہے، گندگی ہے. اب یہ رک گئے، اب انہیں جانا ہے نماز عصر ادا کرنے. اب انہوں نے، اب دیکھیے آپ یہ یوں سمجھ لیجیے اپوزٹ ڈائریکشن میں آ گئے. ایک کو نیچے اترنا ہے، جو نیچے اترے گا پھر وہ گندا ہوگا، کیچڑ لگے گا. اب یہ انسان ہے شیخ کبیر احمد رفاعی، اور ان کو جانا ہے نماز پڑھنے. وہ تو بیچارہ کتا ہے، پہلے سے گندا ہے. یہ رک گئے، اب وہ بھی رک گیا. اب نہ وہ نیچے اترتا نہ یہ نیچے اترتے. یہ اس لیے نیچے نہیں اتر رہے ہیں کہ کپڑے گندے ہو جائیں گے. اب وہ تو کتا ہے، اس کو کیا ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار کم سے کم اس کتے کو گویائی عطا کر، تاکہ میں اس کو یہ سمجھا سکوں کہ میرے راستے سے ہٹ، نیچے اتر، تاکہ میں اپنے راستے کو مکمل کر لوں. پروردگار مجھ پر رحم فرما، میں تیرا عاجز بندہ ہوں. مولا میری نماز عصر ختم ہو جائے گی، وقت ضائع ہو جائے گا، ذرا تو کتے کو گویائی دے دے. اللہ نے بھی آزمایا، کتے کو گویائی دے دی. انہوں نے کتے سے کہا ذرا نیچے ہٹ جاؤ. کتے نے پوچھا میں کیوں اتروں، تم اترو. ہم سمجھ لیں ہم اپنے آپ میں کہاں. انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے جانا ہے، جلدی ہے. اگر میں یہ نیچے اتروں گا تو کیچڑ سے میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، پھر مجھے نہانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنا پڑے گا، تو نماز میری ضائع ہو جائے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو کتا ہے، تو پہلے سے گندا ہے، تو اتر جا. اب دیکھیے آپ، کتے نے جب جواب دیا تو شیخ کبیر احمد رفاعی فرماتے ہیں کہ مجھ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. کتے نے کہا کبیر احمد یہ یاد رکھ لو، اگر تم کیچڑ میں اترو گے
تو پانی سے تم اپنے کپڑوں کو صاف کر لو گے، لیکن اگر دل میں یہ خیال لا لیے کہ میں حقیر کتا ہوں تو تمہارے دل کی صفائی ممکن نہیں۔ اس کے بعد ان کو راستہ دیا، وہ گئے اور کہتے ہیں میں نے زندگی میں ہمیشہ نماز پڑھی لیکن وہ نماز اثر کبھی نہیں بھولا، جب سجدے میں گیا تو بس ایسا محسوس ہوتا تھا اب سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، وہ لذت محسوس کر رہا تھا، میرے اندر کا وہ کبر ختم ہو گیا کہ میں کسی کو حقیر سمجھوں۔ مہدی علیہ السلام نے تو ہر ایک کو بھائی کہا ہے، ہم یہ باتیں غور کیوں نہیں کرتے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، مہدی علیہ السلام نے کوئی بڑی آپ کو سامنے کوئی بڑی فارمولے یا کوئی بڑی چیزیں نہیں رکھی، چھوٹی چھوٹی باتیں رکھی، بہت مختصر رکھی۔ کیوں رکھی؟ تاکہ آپ سمجھیں اور عمل کریں۔ ایک روایت ہے کہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا بننا بہت آسان ہے، بندہ بننا بہت مشکل ہے۔ ہر مہدوی جانتا ہے اس روایت کو، لیکن کبھی غور کیے اس کے مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے اندر کیا زرخیزی ہے؟ آج ہم دیکھیں ہم سب خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کوئی بندہ بننے تیار نہیں ہے۔ ہم ہر ایک کو جنت اور دوزخ کے سرٹیفکیٹس تقسیم کرتے ہیں، یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ کام تو خدا کا ہے نا، یہ تو مانتے ہیں نا۔ جب یہ کام خدا کا ہے تو آپ کب سے با اختیار ہو گئے؟ یہ آپ اختیار اپنا سمجھ رہے ہیں تو پھر مہدی علیہ السلام کا وہ فرمان کہ خدا بننا بہت آسان ہے، بندہ بننا بہت مشکل ہے۔ تو یاد رکھیں، بندہ بنے، بندگی سے زندگی گزارے۔ مہدی علیہ السلام کے تعلیمات میں ایک ایک بات پر اگر ہم روزانہ طے کر لیں کہ آج ایک دن کم سے کم، ایک دن روزانہ نہیں تو صحیح لیکن کم سے کم ایک دن طے کر لیں، صبح اٹھ کر طے کریں، یہ روایت ہے، یہ نقل مہدی علیہ السلام ہے، اس پر آج میں عمل کروں گا۔ ایک بار کر کے دیکھیں، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا باطن بدل جائے گا، آپ کے افکار بدل جائیں گے۔ آپ اپنے یقین کو مضبوط رکھیں، ہمارا ایمان سچا ہے، ہمارا امام مہدی برحق ہے، اور آپ یاد رکھیں اگر آپ کے ایمان و یقین میں کمی آ رہی ہے تو آپ صدقہ لیں شاہ خود میر صدیق ولایت کے در سے، آپ کی نالین و جوتیوں سے صدقہ لے کر اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کریں کہ بندگی میں شاہ خود میر صدیق ولایت کا یقین دیکھیے آپ کہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی خود میر کی شہادت ہوگی تو بندے کی حقانیت کی حجت قائم ہوگی، اور فرمایا 20 سال کے بعد شہادت ہوگی۔ آپ غور کریں، ایک عام انسان کے طور پر سوچتے جائیں کس کے اختیار میں موت اور حیات ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے آپ کب مرنے والے ہیں؟ کیا مجھے معلوم ہے میں کب مرنے والا ہوں؟ کون کب مرے گا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بندگی میاں کا یقین دیکھیے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا، کبھی موت کا خوف نہیں ہوا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا موت کا خوف نہیں ہے؟ تو فرمایا نہیں، جب 20 سال ہو جائیں گے، میں جب حجت قائم کر دوں گا تب میری شہادت ہوگی۔ یہ یقین پیدا کریے۔ اور جب میدان صدراست میں شاہ خود میر جلوہ افروز ہو گئے تو آپ نے کہا کہ آج دنیا کی ساری فوجیں بھی خود میر کے مقابلے میں آ جائے تو آ جائے، آج خود میر فاتح رہے گا۔ پوچھا گیا کہ ہتھیار نہیں، اسلحہ نہیں، فوج نہیں، لشکر نہیں، پھر کیسے فاتح؟ کہا نہ میری نیت، میری نظر، میری فکر، میری تیاری ہتھیار کی ہے، نہ اسلحہ کی ہے، نہ فوج کی ہے، نہ لشکر کی ہے، بلکہ میرا یقین ہے کہ میرے امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اول روز خود میر تم فاتح رہو گے، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ میں فاتح رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ یقین پیدا کریے، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیے، اپنے اسلاف سے ان کے فیض کی بھیک مانگتے رہیے، ان کے فیض کی بھیک ہی آپ کے ایمان کو سلامت رکھے گی اور آپ کے آنے والے نسلوں کے ایمان کو سلامت رکھے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔